آپ کو لیے چلیں گے لاہور، جہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ سامنے چاہتے ہیں کہ وہ سو موٹو ایکشن لے کے ہم خواتین کی یہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ انشور کریں۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ ایک 75 سالہ انسان جو آپ کا سینیٹر ہے، آپ لوگوں نے خدا جانے کس پریشر کی وجہ سے پہلے ان کے گھر آ کے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے، ان کے پوتے پوتیوں کے سامنے آپ نے پہلے ان کی بے عزتی کی، ان کے گھر والوں کے سامنے ان کی بے عزتی کی، اور بے عزتی کرنے کے بعد ان کو وہاں سے آپ لے کے گئے۔ اور اس کے بعد امپورٹنٹ یہ چیز ہے، ابھی ہم آپ کے ساتھ سب کے ساتھ پٹیشن کی کاپی بھی شیئر کریں گے۔ اس کے بعد جو سونے پہ سہاگا تھا، آپ نے اپنا ظلم وہاں نہیں روکا۔ آپ نے ایک ایسی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے جس ویڈیو نے ہم ساری خواتین کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کوئی خاتون محفوظ نہیں ہے۔ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس کو حیا شرم آنی چاہیے کہ تمہارے وقت کے اندر آج عورتیں اور بچے سڑک پہ کھڑے ہو کے، آج ہم کھڑے ہو کے احتجاج اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی چادر اور چار دیواری کا تحفظ پہ اس وقت خدشہ ہے۔ پہلے بھی تم نے ظلم کیا۔ 25 مئی کو جو آپ نے زیادتیاں عورتوں اور بچوں کے ساتھ کی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ، جس طریقے سے تم نے عورتوں کا زد و کوب کیا، جس طریقے سے تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، وہ سب ریکارڈ پہ موجود ہے۔ تم باز نہیں آ رہے ان کاموں سے۔ اور یہ میں بتا دوں کہ پاکستان کی آبادی 50% عورتوں کی ہے۔ اگر تم نے اسی طرح کے تماشے بنائے رکھے، عورت کی عزت کا خیال نہ رکھا گیا، تو ہم کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے تمہیں بتائیں گے۔ جب عورتوں کا احتجاج ہوگا تمہیں پتہ چلے گا۔ کیا تم لوگوں کے گھر میں اب مائیں بہنیں نہیں رہی؟ ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ سب کے گھروں سے مائیں بہنیں چلی گئی ہیں، سب کی مائیں بہنیں سانجی ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ ویڈیو کے بعد مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ ایک بزرگ انسان آنسوں سے روتا تھا۔ آپ نے اور کتنی بے عزتی کرنی ہے اور کتنی بے عزتی کروانی ہے۔ اس کے بعد پھر اس بندے کی فرسٹریشن دیکھے، اس کو انصاف ہی نہیں مل رہا۔ اگر اس کو انصاف نہیں ملے گا تو کہاں جائے گا؟ اور اگر اس نے ذکر کر دی اور بات کر دی تو آپ پھر اسے پکڑ کے لے گئے، پھر مارا، زد و کوب کیا، اس کے گھر والوں کو پھر ڈرایا دھمکایا۔ یہ طریقہ ہے؟ یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے؟ اس سے بڑی فاشسٹ حکومت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج ہم اس تکلیف کے ساتھ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اپنی پٹیشن درج کریں گے۔ اور مجھے بہت امید ہے کہ ہمارے چیف جسٹس جو ہیں اس پہ 100 موٹو ایکشن لیں گے۔ وجہ یہ ہے، نہ صرف اس پہ، میں انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان، ویسے تو میں مولانا پتہ نہیں کیوں کہہ داتی ہوں اس کے ساتھ، وہ ڈیزل فضل الرحمان، اس سے زیادہ گھٹیا انسان کوئی نہیں ہے۔ جو زبان اس نے استعمال کی ہے، انشاءاللہ اس کے خلاف FIR درج کریں گے اور انشور کریں گے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملے۔ ہم نے تو دکھ اس بات کا ہے کہ ہم خواتین اس پاکستان کی آزادی کے اندر بھی خواتین کا بہت بڑا حصہ تھا۔ خواتین نے اگر آزادی جب پاکستان کی ملی تھی اس میں نہ شمولیت کرتے تو شاید پاکستان آزاد نہیں ہو سکتا۔ آج بھی ساری مائیں بہنیں یہاں کھڑی ہیں اور ہم ساری مائیں بہنیں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ذہنی آزادی دیجیے۔ ہم اس طرح کی، اللہ تعالیٰ معاف رکھے، فیشسٹ حکومت جو ہے اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ خواتین پہ ظلم ہو اور آپ ہر طریقے سے لوگوں کے اوپر زیادتی کریں، خواتین کی کوئی شنید نہ ہو۔ میرے ساتھ دیکھیں کیا ہوا، یعنی میں ایک خاتون ہو کے ایک گاڑی میں، آپ سب کے پاس ایویڈنس ہے، میں تھی، میرے ساتھ میری بہن تھی، میری بیٹی تھی، ہم گاڑی میں خود چلا رہی تھی، مرد پولیس نے مجھے گھسیٹا۔ آپ نے وہ سب کچھ دیکھا، اور صرف میں نہیں، اس طرح ہماری سینکڑوں عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی اور کسی نے کوئی شور نہیں مچایا۔ میں عدالت سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ خدارہ آنکھیں مت بند کیجئے۔ حالات پاکستان کے دن بدن
خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم خواتین بہت انسیکیور فیل کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس فاشسٹ حکومت کو سوال تو پوچھیں ان سے کہ کیا انہوں نے اسی طرح عورتوں کی عزت کو پامال کرنا ہے یا اور بھی کچھ کرنا ہے زندگی کے اندر. بیڑا غرق تو انہوں نے اکانومی کا کر ہی ڈالا. اس وقت معیشت جو ہے اس کا بیڑا غرق ہوا ہے. ڈیفالٹ کے لیے ملک ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے. اب جب خان صاحب نے کہا کہ میں اسمبلیاں تحلیل کرنے لگا ہوں تو کہتے ہیں نہ تحلیل نہ کرنا. وہ وجہ ہے کہ ڈر دے مارے انہوں دی جان نکلی ہوئی ہے. الیکشن اگر دوبارہ ہوگی تو یقیناً تحریک انصاف ہی 2/3 میجورٹی سے ہر صوبے میں جیتے گی اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی جیتے گی انشاءاللہ. اس لیے میں آخری بار بتانا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے ظلم کے ضابطے ہم نہیں برداشت کر سکیں گے. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ظلم کے یہ ضابطے. ہم نہیں مانتے. اب میں اپنے وکیل کے ساتھ پٹیشن اپنی جمع کروانے جا رہی ہوں. ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ آج ہم خواتین بچے سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر کھڑے ہیں, ایک پٹیشن دائر کر رہے ہیں. پاکستان میں کوئی خاتون محفوظ نہیں ہے. امپورٹڈ حکومت کو شرم آنی چاہیے. احتجاج اس لیے ہے کہ ہمیں چادر اور چاردیواری کی پامالی کا خدشہ ہے. رانا ثناء اللہ, جس طرح تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ریکارڈ پر ہے. اگر تم نے اسی طرح تماشا لگائے رکھا تو ہم کھڑے ہیں. کیا تم لوگوں کے گھروں میں مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ آج ہم خواتین بچے سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر کھڑے ہیں اور ایک پٹیشن دائر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی خاتون محفوظ نہیں ہے. امپورٹڈ حکومت کو شرم آنی چاہیے. احتجاج اس لیے ہے کہ ہمیں چار دیواری کی پامالی کا خدشہ ہے.